اللہ کے نبی جب یہودیوں کے سردار کی گردن کاٹنے لگے، یہودیوں کا سردار یحییٰ بن خطب کہنے لگا، اے محمد، خدا کی قسم مجھے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے میں نے کیوں تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت تو یہ ہے جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تمیم میں کوئی مطائقہ نہیں۔ یحییٰ بن خطب کہنے لگا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں عنقریب قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ہماری کتاب میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کی ساری قوم کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اللہ کے نبی اپنے مکان میں تشریف لائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کئی دنوں کی تھکاوٹ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اطمینان سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ اللہ کا حکم لے کر جبرائیل علیہ السلام تشریف آور ہوئے اور کہا، اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کے لیے حکم بھیجا ہے کہ آپ ہتھیاروں کو نہ اتاریں، ابھی کے ابھی مہاجرین اور صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہودیوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے اور یہودیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا ہے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ابھی کے ابھی روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا، لوگوں ابھی ہتھیار نہ اتارے۔ اللہ کا حکم ملتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں جوش و جذبہ اور بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہتھیار پہن پر گھوڑے پر سوار ہو گئے، اپنے گھوڑے پر جس کا نام لیف تھا، سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ ایک کنویں کے پاس پہنچ کر آپ نے نزول فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر بالکل یہودیوں کے قریب پہنچا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان قلعوں کے پاس پہنچ گئے تو ان ظالم اور عہد شکن یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی۔ حضور نے ان قلعوں کا محاصرہ فرمایا، تقریباً ایک ماہ تک یہ محاصرہ رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے۔ صحابی رسول سواری پر سوار ہو کر قریب پہنچے، آپ نے ایسا فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو قیامت تک یہ فیصلہ یاد رہے گا۔ صحابی رسول نے اعلان کیا، اللہ کے رسول، لڑنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، یہودیوں کا سارا مال غنیمت مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا، یقیناً بلا شبہ تم نے یہودیوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا اللہ کا وہی فیصلہ ہے۔ آخرکار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور یہودیوں کے ساتھ جنگ چلتی رہی۔ یہ جنگ کا محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک رہا اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ مسلمانوں نے سارے کے سارے یہودیوں کو واصل جہنم کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور بالآخر ان کا سارا مال صحابہ کرام اور مجاہدوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، ہمیں امان دیا جائے، مگر اللہ کا حکم یہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے پہلی دفعہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہودیوں سے معاہدہ فرمایا تھا، مگر یہودی اس وقت بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں اور ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی صحابہ اکرام اور نبی کریم کو ان پر فتح عطا کی اور اس وقت یہ معاہدہ ہوا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ جن قبیلوں میں ہم آباد ہیں ہمیں وہاں رہنے دیا جائے اور ہمارے ساتھ آپ یہ معاہدہ کر دیں، ہم جو بھی اناج اگائیں گے ان میں سے آدھا ہم مسلمانوں کو پیش کر دیں گے۔ یہ معاہدہ کئی سال تک چلتا رہا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ معاہدہ تقریباً 4 سال تک قائم رہا۔ آخرکار یہودیوں نے اسے توڑ دیا۔ جب اس قلعے کو فتح کر دیا تو یہودیوں کا سردار یحییٰ بن خطب جب قتل ہونے کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو قتل کرنے کے قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور یہودی کہنے لگا، اے محمد، خدا کی قسم مجھے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کیونکہ میں نے تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تمیم میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنو قریظہ کا قتل ہونا یہ حکم الہی تھا، یہ توریت میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ یحییٰ بن خطب وہی بد نصیب ہے۔ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے معاہدہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں پر کسی کو مدد نہ دوں گا
اور اس عہد پر اس یہودی نے اللہ کو ضامن بنا لیا، لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس بد نصیب نے اس معاہدہ کو توڑ ڈالا۔ یہ وہ ظالم یحییٰ بن خطب یہودی تھا۔ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، پھر بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اکسایا، پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی اعلان فرمایا تھا، یہود و نصارہ سے کبھی بھی اچھے کی امید نہ رکھنا۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔